شاعربانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. آپ اپنے ہاتھوں میں لیں, پہلا صفحہ نکالیں. اس شاعربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے. خداوند تمہارے ساتھ ہوں. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا, تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر, تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا, اے قدوس خدا, اے قدوس خدا, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے, اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو, ہم آج کے دن, آج کی صبح اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. ہم سب مل کر کہیں گے, اے آسمانی باپ, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر, ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ, جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے, وہ ہم سب پر رحم کرے, ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے, اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب, گیت نمبر 430. اے دنیا کے لوگوں, اونچی آواز کرو, عبادت کرو, تم عبادت کرو. Amen.
اور آج سے پھر اپنے گھر میں اکٹھا کیا تاکہ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، ان خاندانوں کو بھی دعا میں یاد کریں جن خاندانوں میں غمگینی آئی ہے۔ مسز نذیرہ بڑی ریگولر تھی چرچ میں، مسز نذیرہ صادق تو آدمی سو گئیں۔ ہم ان کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند نے اپنا اطمینان اور تسلی عطا فرمائے۔ جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، خداوند اپنا شافی ہاتھ ان کی طرح بڑھائے تاکہ وہ صحت پائیں، تندرستی پائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و تعظیم کر سکیں۔ مسز مارتھا ایمینول کے لیے، مسز رضیہ نثار کے لیے، بھائی نثار کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسٹر اور مسز امجد شیلا کے لیے، شہناز کے لیے، صوبیہ کے لیے خاص دعا کرتے ہیں خداوند اپنا شافی ہاتھ بڑھائے۔ اور وہ لوگ جو ان دنوں مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خداوند ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے کیونکہ خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے۔ مسز ممتاز کے آپ دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ ملک پاکستان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، خدا اس ملک پر رحم کرے تاکہ یہاں امن ہو، صلاح و سلامتی ہو۔ ازل سے ذبح کیے ہوئے بندے تیرا شکر کرتے ہیں، مہربان ہے تو، زندہ ہے تو، ازلی ہے، ابدی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہمارا آسرا، ہمارا سہارا، ہماری زندہ امید ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن تیرے پاک مبارک صبر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ بہت سے ہم سے اچھے تھے جو آج کا دن دیکھ نہ سکے، تم سب کو اپنے پاس لا دیا۔ یہ تیرا کرم، تیرا رحم، یہ تیرا پیار، یہ تیری محبت کا تقاضا ہے خدا کہ تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا اور آج سب ہم تیرے گھر میں ہیں، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے تیرے گھر میں آ چکے ہیں خدا۔ ہمیں قبول کرنا خدا، ہماری سوچوں کا، ہماری خیالوں کا، ہماری خواہشوں کا، ہماری امیدوں کا تو زندہ خدا ہے، آسرا ہے، سہارا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج کے دن کے لیے، ان خاندانوں کو جو غم زدہ ہے خدا، ان کی غمی میں ان کا تسلی کا سا چشمہ ہے خدا، زندہ امید، زندہ تسلی اور ابدی ارحام، ابدی تسلی، دائمی تسلی صرف اور صرف تیرے پاس ہے خدا۔ دنیا کی تسلی عارضی ہے خدا جو کوئی کام نہیں کر سکتی خدا۔ تیرا شافی ہاتھ بڑا ہوا ہے خدا، ان بیماروں کو تو چھو لے خدا کیونکہ تو شافی ہے، شفا کا منبع ہے، شفقت سے معمول ہے، شفا تیرا نام ہے، شفا تجھ سے نکلتی ہے۔ اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر اپنے ان جانوں کا خدا رکھ دے خدا تاکہ تیرے گھر میں آ کر تیری شکر گزاری کر سکے خدا۔ ان خاندانوں میں جن میں کمی آئی ہے خدا، جن میں اختلاف پیدا ہوا ہے خدا، اس اختلاف کو تو ہی پور کر سکتا ہے خدا۔ اس خاندان کو تسلی دینا خدا، اطمینان دینا خدا، اپنی خوشی دینا خدا اور اپنے راہ میں داخل کرنا خدا۔ آج کی بات کے وسیلہ سے سارے کا سارا عزت اور جلال تیرے جس نام کو ملے۔ ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر قسم کا بلام، دہشت گردی، جنگ، جدل، افراتفری، خون خرابہ اس ملک سے شرمندہ کر دیا۔ ملک میں امن آئے، اطمینان ہے کیونکہ تو امن کا بانی ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، صلح اور سلامتی کا موقع ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ تو آئے تو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں لیتے ہیں خدا، شروع سے آخر تک رہنمائی کر، گیتوں کا گایا جانا، سازوں کا بجایا جانا تجھے پسند آ سکے خدا، اور دل جگہی سے ہم تیری حمد و ثنا کر سکے خدا، اور تیرا تخت یہاں پر لگ گیا خدا۔ تیرے اس تخت کے سامنے ہم خدا گاتے جاتے ہوئے حاضر ہو سکے خدا۔ تیرے بندہ کو ابھی سے تیرے تابع کرتے ہیں خدا، اس کی روح کا، اس کے سانسوں کا، اس کا احساسات کا، جذبات کا تو ذمہ لے خدا۔ عبادت کا سارا چارج تیرے پاک مبارک زخمی ہاتھوں شروع سے آخر تک رہنمائی کر مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین۔ زبور نمبر 40 گائیں گے۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری،
تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہزاری۔ ان گیتوں کے لیے، خدا کے ان خادموں کے لیے جنہوں نے ہماری زبان میں یہ لکھے، تاکہ ہم اس کی تعظیم، اس کی ستائش روح کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کر سکیں۔ آپ سب نے مل کر
جو شکر گزاری کی قربانی خدا ان کے حضور گزرانی ہے، میری یہ دعا ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا آپ سب کو روحانی تازگی عطا فرمائے۔ شکر گزاری کی دعا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، خاص طور پر اپنے ملک کے لیے۔ شاباش، کرے دعا بیٹا۔ دن کے لیے خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں اور تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرتی ہوں خدا، کیونکہ تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ہراول ہے، تو چنڈاول ہے خداوند، تو ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے خداوند۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیری ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک نعمت کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے خداوند، تمام جانوں کے لیے خداوند، اور خاص طور پر خدا تیرے خادم کے لیے خدا تیرا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، اور تیرے نام کی تمجید کرتی خداوند۔ یہاں پہ موجود ہے خداوند، تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں پہ موجود ہوں خداوند۔ تو وعدوں میں سچا اور قادر ہے خداوند، تیرے سب وعدے ہاں میں ہیں خداوند۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند۔ اے خداوند ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے خداوند، اپنے ملک پاکستان کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں خداوند، ہمارے ملک کو خداوند دین دگنی رات دگنی ترقی بخش خداوند۔ اے خداوند ہم سب کے ساتھ ہوں، ہم سب کو بڑی برکت دے خداوند، تیرا شکر اور تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں، سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو کلام مقدس کے 3 حصے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر ہم ویلکم کریں گے 10ویں سے 13ویں آیت۔ آج کا پہلا ورد، پہلی تلاوت میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ایوب 42واں باب 10ویں سے 13ویں آیت، صفحہ نمبر 528۔ کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ جو لوگ تلاوت نہیں کرتے میں چاہتا ہوں کہ وہ تلاوت کریں، جو اکثر کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں تو پھر میں ڈاب لے لوں گا، پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آج کی پہلی تلاوت، شاباش شاباش، اس بچی کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا، دلیری کی ہے اس نے، اس کے لیے تالیاں بجائے بھی، شاباش، یہ پہلی دفعہ پڑھے گی، شاباش، تھینک یو بیٹا۔ آپ حوالہ نکال لیں، 2-3 دفعہ پڑھ لیں، ابھی ہمارا اور پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ ایوب کی کتاب 42واں باب چیپٹر 42 ورس 10 to 13۔ دوسرا جو حوالہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ عبرانیوں کے خط سے ہے، 7واں باب 26ویں آیت سے 28ویں آیت، صفحہ نمبر 216۔ 216 صفحہ پر یہ جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے، عبرانیوں کا خط ہے، 7واں باب 26ویں آیت سے 28ویں آیت۔ کوئی لڑکا پڑھنا چاہتا ہے؟ جوان لڑکا بھائی، جوانوں پڑھا کریں، چلے ٹھیک ہے، شاباش۔ عبرانیوں 7واں باب 26ویں آیت سے 28ویں آیت۔ پھر ہمیں گیت گائیں گے، گیت ہے 424۔ چلو 367 گا لیتے ہیں، 367 میرے میسج کے ساتھ ملتا ہے، چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو۔ اور پھر اس گیت کے بعد مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 46ویں آیت سے 52 آیت تک، صفحہ نمبر 45 مقدس مرکز کا انجیلی بیان چیپٹر 10 ورس 46 to 52۔ پادری نیلسن یہ حوالہ، یہ تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، ہمارے ذرا نوٹ کیجئے۔ آج کا پہلا ورد ایوب 42واں باب 10ویں سے 13ویں آیت، دوسرا حوالہ عبرانیوں 7واں باب 26ویں سے 28ویں آیت۔ پھر ہمیں گیت گائیں گے، چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو 367۔ پھر مقدس مرکز کا انجیلی بیان 10واں باب 46ویں سے 52 آیت تک۔ ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائیوں اور سب بہنیں اور سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان کی سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی۔
ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے اسے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب 42ویں آیت سے لے کے 52 آیت تک، 46ویں آیت سے لے کے 52 آیت تک۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ ان کے لیے تو سے التجا فریاد کرتا ہوں تو اپنے پاک روح کی رہنمائی ہم سب کو عطا فرما، تاکہ تیرے کلام کی ان ساری باتوں کو، سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دے، اور آج کے کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ روحانی تازگی پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو دیکھ کر خوش ہوں کہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ خدا ان کے گھر میں آئے ہیں، خوشی کے ساتھ آئے ہیں، اپنے کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی تعظیم کی ہے، اپنی شکر گزاریاں مناجاتیں خدا ان کے حضور گزرانی ہیں۔ اس لیے میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کا چرچ میں آنا، جماعت کے ساتھ مل کر حمد و تعریف کرنا آپ سب کے لیے برکت کا، خوشی کا، راحت کا اور تسلی کا سبب ٹھہرے۔ پادری حمیم کو ہم ویلکم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کا بچہ ہے، یہیں سے گیا۔ خدا ان بچوں کو سرفرازی دے جو بیرون ملک ہیں، جو بچے فون کر کے مجھے بتاتے ہیں میرا سلام دیں، ان سب کی طرف سے آپ سب کو بہت سلام۔ تو یاد رکھتے ہیں، اور کلیسیائی جو یہاں کی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ابھی آپ نے ایک گیت میں گایا، آلودگی آلودگی۔ اب اس وقت لاہور آلودگی سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ یہ آلودگی جسم و جان کی، شاعر جو باتیں تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کلام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور خدا کی روح کی ہدایت سے وہ لکھتے ہیں۔
اس لیے جب میں اور آپ گیت گائیں تو موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھیں۔ اس وقت آج کی دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، دعا کریں کہ ہمارے ملک میں ابھی جو نئے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں، خدا نے کر ہدایت و عطا فرمائے تاکہ ملک میں جسٹس ہو، انصاف ہو۔ جو حوالہ آپ کے لیے تلاوت کیا گیا خدا کے بندہ ایوب کے طلس نکال لے حوالہ، چند باتیں یہاں سے لوں گا جو ضروری باتیں ہیں کہ یہ حوالہ آج کے دور میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے جن جن لوگوں کو دعا میں یاد کیا ہے اور جن کو کرتے رہتے ہیں، وہ چرچ میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں صحت و تندرستی دے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں، مل کر خدا ان کی تعریف کریں۔ یہ حوالہ بڑا سادہ سا حوالہ ہے۔ جب کبھی آپ دعا کرتے ہیں تو جب ایوب کا نام لیا جاتا ہے تو آپ آگے کہتے ہیں کہ ایوب صابر، اسی لیے زبور گایا میں صبر دنال آس رکھ کے یہ ود کردہ سا انتظاری۔ اب خدا کے بندہ ایوب کا صبر اتنا زیادہ تھا کہ مشکل وقت میں دوست بھی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ، ان دونوں لفظوں کا پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آج کل گھر میں، خاندان میں بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور جو ترقی کر رہا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ہم اس کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میرا اور آپ کا خدا سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو داؤد ایوب نے جب یہ ساری باتیں ان کی سن لیں، مشکل وقت میں سے گزرا، تو پھر خدا کے ساتھ بھی اس نے شکوہ کیا۔ تو خدا نے جب اس کی باتوں کو سنا کہ میرا بندہ جو راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور اس دنیا میں کامل شخص، وہ مشکل وقت میں بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہا۔ آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں دہشت گردی ہو، ناانصافی ہو، خون ریزی ہو، خود غرضی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آپ نے اپنے ایمان میں کمزور نہیں ہونا۔ اور جو لوگ ایمان میں مضبوط رہتے ہیں وہی ترقی پاتے ہیں، وہی سرفرازی پاتے ہیں، وہی عزت پاتے ہیں۔ بے شک ایوب کے ہاتھوں چھن گیا سب کچھ۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، کچھ چیزیں ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں، لیکن اگر ان کا ایمان خدا پر ہو، نیت ٹھیک ہو، سچائی پہ ہو، تو وہ چیزیں واپس بھی آ سکتی ہیں۔ کئی ایسے واقعات چند دن پہلے ہوئے کہ جن کے ہاتھ سے چیز نکلی واپس آ گئی۔ آج بھی ایسا ممکن ہے۔ خدا معجزات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب ایوب نے ڈائریکٹ اپنے خدا سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، اور خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک آیت بڑی میں اور آپ بولتے ہیں کہ خدا کے جو کان ہیں وہ بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکیں، اور اس کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہو گئے کہ وہ مجھے اور آپ کو بچا نہ سکیں۔ ایوب نے خدا سے کہا میری سن، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ کیسا وقت آ جاتا ہے۔ اور ایوب نے کہا کہ اب میں اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہوں۔ مشکل وقت تھا اس کے لیے، کیونکہ دوست بھی اس کو صحیح باتیں نہیں بتاتے تھے جو خدا کی باتیں تھیں۔ اس نے آخری بات جو کی، کہا میں خاک اور راکھ میں، جب توبہ کی بات ہوتی ہے تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں اے خدا تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلے بھی تیری ہی بندگی کرتا تھا اور اب بھی تیری ہی بندگی کرتا رہوں۔ اور جب خدا نے اس کے دل کو، سوچ کو
دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خاک و راکھ میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر خدا نے اس کے دوستوں کے ساتھ بات کی۔ میں 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں، حاصل کلام یہاں پہ لکھا ہے، دیکھ لیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے علی فرتماتی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے۔ آپ جو تینوں دوست تھے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اب اس کو تو میں معاف کروں گا، میں نے اس کو تو قبول کر لیا۔ کس کو؟ ایوب کو۔ بے شک اس کی تو بیوی نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اب تو خداوند کی کیا کر دے، تک کیا مطلب ہے اس کا، چھوڑ دے اس کو۔ تو اس نے کہا تو نادان اور تو جیسی باتیں کرتی ہے، خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور تو یہ دنیا دکھوں سے بھری ہے، لیکن دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے، دکھ کے بعد۔ اور جس خوشی کی جڑیں دکھ میں نہ ہوں وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی۔ اب اس کی خوشی دیکھنا ایوب کی، اتنے خوبصورت الفاظ۔ اور خدا نے اس کے دوستوں سے کہا اب آپ کے لیے ایک اور موقع ہے، میں دیتا ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم دل سے توبہ کریں، عاجزی کے ساتھ کریں۔ اور خدا نے ان سے کہا میرا غصہ آپ تینوں دوستوں پہ بھڑکا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی ہے۔ جو حق بات ہے نا وہ آپ نے نہیں کی، سچی بات نہیں کی۔ اب کئی دفعہ ہم جو پادری صاحبان ہیں نا، خاص طور پہ جو پاسٹرز لوگ ہیں، انٹرینڈ، غیر تربیت یافتہ، وہ شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں۔ شوگر کوٹڈ کا مطلب میٹھی میٹھی باتیں۔ تو یہ سخت باتیں ہیں، خدا نے بھی یہاں پہ کی۔ اور مجھے آپ اگر کہوں تو کیسے کہوں جو زمانہ چاہتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، میں کیسے کہوں کہ سچ میں سچ کے سوا میں کچھ بلا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کلام سچا ہے تو سچ میں سچ کے سوا اور کیا اس میں ملایا جا سکتا ہے بھائی؟ جھوٹ۔ تو یہاں پہ خدا نے اس کے دوستوں سے کہا، کئی دفعہ ہمارے دوست بھی ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں، ساتھی بھی، اور وہ ہماری بھی اور اپنی بھی پھر بےزتی کرواتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ اور خدا نے ان سے کہا اب ایک موقع ہے آپ کے لیے، اب اس لیے 7 بیل 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سختری قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کرو۔ خدا رحیم و کریم خدا ہے، بے شک ہم جہالت کی بھی باتیں کریں، لیکن خدا کہتا ہے اب میں آپ کو آپ کی جہالت کی وجہ سے وہ سزا نہیں دینا چاہتا۔ اتنا رحم دل ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں، ہم یاد رکھتے ہیں بات۔ وہ 20 سال پرانی بھی بات مجھے اور آپ کو یاد رہتی ہے، فلاں ٹائم آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ تو خدا نے کہا دیکھیں ایک ہی حال ہے، میرے بندہ ایوب کے پاس جائیں۔ سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے؟ وہ قربانی جس کا سارا گوشت آگ میں جلا دیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سوختنی قربانی کیا کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت، سارا گوشت ہوتا ہے جو قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے، وہ کوئی کھاتا نہیں ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو دھواں جاتا ہے اوپر۔ تو اس نے کہا یہ سوختنی قربانی گزرانے اور کس کے پاس جائیں؟ اب ایوب کے پاس ہی جائیں، وہی آپ کے لیے دعا کرے گا تاکہ میں آپ کی جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرا بندہ ایوب نے کہی۔ شارٹ کرنے لگا میں۔ 10ویں آیت، خدا نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا۔ اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ دوستوں کے لیے۔ ان کی غلطیوں کے سبب سے بھی اس سے نفرت نہیں کی، دوستوں سے نفرت نہیں کی، ان کے لیے دعا کی۔ اور خدا نے دوستوں کی دعا کے وسیلے سے
ایوب کی جو اسیری تھی، جو مشکل تھا وقت، پریشانی تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی، وہ خدا نے دور کر دی. اس سے خدا نے اسے رہائی بخش دی، اور خداوند ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند کا کیا مطلب ہے؟ تو خادم دو چند عزت کے ہم کرتے ہیں، آج کل نہیں کرتے، مشکل ہو گیا. ہماری بھی غلطیاں ہیں، میں خود کہتا ہوں. دو چند خدا نے دیا. یہ توبہ ایسی چیز ہے، تبدیلی ایسی چیز ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا عہد ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ خدا دو چند ڈبل برکت خدا نے پھر اس شخص کو دے دی جس کا نام ایوب ہے، جو صابر جس کو ہم کہتے ہیں، جو راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور کامل شخص ہے. اس نے کہا میں تجھے اب ڈبل برکت دوں گا. تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں، اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خدا نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی. سب بلائیں گزر گئیں، ختم ہو گیا سب کچھ. ان کے گھر آئے، ضیافت کی، خوشی کی، آؤ میرے ساتھ خوشی کرو. خالی ہاتھ نہیں آ گئے. یہ ہمارے جتنے دستور ہیں نا، جتنے اچھے رواج ہیں، جتنی اچھی رسومات ہیں ہمارے، وہ بائبل سے ہی ہم نے لی ہیں. جب وہ ایوب کے گھر آئے، ایک تو انہوں نے، آپ کو پتہ خوشی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ روئے، نوحہ کیا، کیوں تجھ پر اتنی بلائیں اور آفتیں آئیں. خدا آج بھی وہی خدا ہے. یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو بلائیں ہیں، جو وبائیں ہیں، جو اس وقت آلودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، خدا ان سے آپ کو بچا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کا ایمان بھروسہ کس پر ہو؟ خدا پر. تو خدا نے ان لوگوں کی اس ضیافت کو کس طرح سے قبول کیا؟ خدا نے اس پر وہ نازل کی جو چیزیں تھیں، تو پھر انہیں تسلی کس طرح سے ملی؟ لکھا ہے اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خدا نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی، اور ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی، ہم کرتے ہیں ایسے ضیافت میں، وہ اس کے گھر آئے اور سکہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، لفافہ بھی دیا. صرف لفافہ نہیں دیا، آگے لکھا ہے سونا. ہر ایک نے سونے کی ایک، کہ آج سے تو پھر اسی کا ہی غلام ہے، اسی کے خادم ہے، اسی کا ہی بندہ ہے جس نے تجھ پر آفتیں تو نازل کی لیکن تیری اسیری کو ختم کر دیا. اے میار، آپ یہ باتیں سیکھیں. اس دنیا میں اگر مشکل ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، تو نفرت کی بجائے محبت کرے، تاکہ وہ شخص اسیری سے نکلے. اور خدا نے پھر وہی اس کی برکتیں واپس لوٹا دی. 7 بیٹے، اور دیکھیں خدا کا فضل، اس کا رحم. اور کلام میں لکھا ہے، میں پڑھ نہیں رہا، کہ اس وقت کہ دونوں پوری دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت کہیں نہیں تھی. پڑھوں، چلیں اپنی بائبل کھول لیں. لکھا ہے یہاں پہ، یوں خدا نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں. اور اس نے پہلی کا نام یبیمہ، دوسری کا نام کسیحا، تیسری کا نام کنن حپوک رکھا. اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں. اور اس کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان، گل نوٹ کرنا لیجیے، اور والدین سن لیں، بزرگ لوگ سن لیں، ایوب نے اس ساری جو جائیداد تھی بیٹوں میں بھی اور بیٹیوں میں بھی تقسیم کر دی. اپنی زندگی میں کر کے جایا کریں.
جب آپ چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بچے لڑتے رہتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو۔ میں خود کہتا ہوں، میں خود عہد کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھے اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے اپنی زندگی کے دنوں میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بیٹیوں کو بھی برابر دے دیں۔ ہم نہیں دیتے، کہتے وہ یہ شادی جو کر دی تھی انہیں چاہیے دیتا ہے۔ ایوب نے ایسا کیا، خدا نے اسے برکتیں دیں اور اس نے ان ساری چیزوں میں سے اپنی بیٹیوں کو بھی دی۔ آج کا دن چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ لوگ جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ ایک واقعہ خداوند یسوع المسیح جب یریحو میں آئے تو وہاں کا واقعہ ہے۔ یسوع مسیح جب یریحو میں آیا، جس کی دیوار کتنے چکر لگانے کے بعد گر گئی تھی، اتنی مضبوط، جس پر رتھ گھوڑے دوڑتے تھے 7، اور جب وہ اس کے شاگرد ایک بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا، اور جب چپ رہے کہ تو چپ رہ، کلام کے حصے میں 48ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو بڑا شخص ہوتا ہے جس کو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو جو ارد گرد ہوتے ہیں نا، لیفٹ رائٹ چمچے باس کے، وہ ملنے نہیں دیتے اس شخص کو، کہتے مصروف ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ہر جگہ پہ، کسی دفتر میں چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس ہی چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، چلو ہماری تو نرسیں ہیں ہماری مدد کر دیتی ہیں وہاں پہ، لیکن چلے جائیں آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی سرکاری دفتر چلے جائیں، کسی بشپ صاحب کو ملنے کے لیے چلے جائیں، وہ جو ساتھ لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیزی نے میٹنگ کر رہے ہیں، وہ پائیں چاہ پی رہے ہوں اندر، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں۔ صحیح میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یسوع کے شاگرد اس کو کہتے ہیں چپ کر، آپ کو کیا پتا کہ وہ اندر سے کتنا تکلیف میں تھا۔ جو شخص جاتا ہے کسی شخص کو ملنے کے لیے، بڑے شخص کے لیے، وہ کیا امید لے کر جاتا ہے، اور آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ اور اس شخص کو بھی جو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یسوع آیا ہے، انہوں نے کہا چپ رہ، تو وہ اور زیادہ چلایا تاکہ اس کی آواز یسوع تک پہنچ جائے۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ، پس انہوں نے اندھے کو کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا، یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے؟ آج بھی دنیا میں جو مہذب لوگ ہیں، جو دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا فکر ہے یہ یسوع سے سیکھا ہم نے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں جب پڑھنے کے لیے سائپرس گیا تو واپسی پہ جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے یہی فکرہ مجھ سے کہا، واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یسوع نے اس شخص سے جو دیکھ نہیں سکتا تھا اسے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اندھے نے سے کہا ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنا شروع کر دوں۔ اندھے کو کیا چاہیے بھائی؟ آنکھیں چاہیے نا۔ تو خداوند یسوع المسیح نے اس کی اس درخواست کو، اس منت کو سنا۔ جس نے اسے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، وہ فی الفور بینا ہو گیا، اور راہ میں اس کے پیچھے پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ یسوع کے پیچھے چلا گیا۔ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ مجھ پر اور آپ پر فضل بھی ہوتا ہے، خدا مجھ پر اور آپ پر ترس بھی کھاتا ہے، وہ مجھ پر اور آپ پر رحم کی پہ کرتا ہے، لیکن جیسے سخت لفظ بائبل کا میرا نہیں ہے، جیسے کتا اپنی قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف جاتی ہے، یسوع نے یہ خود مثال دے دی تھی۔ آئے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے، آج کے دور میں جب مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آلودگی بھی ہے،
महंगाई भी है, बीमारियां भी हैं। आए मैं और आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखें और उससे कहें कि खुदावंद मैं देख नहीं रहा, मैं देखना चाहता हूँ। हमारी आंखें तो हैं ना, लेकिन देख नहीं रहे, कान हैं सुन नहीं रहे, हालात कैसे हैं, मुश्किल है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी सारी परेशानियाँ खुशी में बदल जाएँ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दें। तेरे फजल के दर के पास आ सकते हैं, जो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकी सारी हलीमियत रोकने के साथ अपने आप को इन हदीयों मुजरानों शुक्रगुजार में जानते हैं। तो हम सबको भी और इस सदी को भी अपने पूरी फरमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे देते हैं। अपना हाथ बढ़ा सदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, साहिब में बिस्तर दे, रोटी पानी को बरकत दे, खुदा बाप बेटे और उसके नाम से, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदल और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले ही आई सुई के रूप में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ, उनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉन चर्च के लिए, हाजिर जमायत के लिए, सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं सब के लिए, डायसिस ऑफ आयरलैंड के लिए, बिशप ऑफ आयरलैंड के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद और ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं।
सबले खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। खुदा ताला तेरा ही जलाल है। हमारी कबूल खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर रोशन। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत दोबारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर शाह को कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, चर्च पाकिस्तान पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, मिसेस मार्था इमैनुअल, मिसेस शीला अमजद और दूसरे तमाम वो लोग जो कमज़ोरी की हालत में हैं, उन सब पर रहम कर। अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शहीदों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिल करके हैं, ऐ रहीम खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस तरह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म में उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दे कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं, बड़ी तरतीब के साथ आए। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतरिक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ कार रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, सलाब ज़दगान के साथ, बीमारों के साथ, कमज़ोरों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से